والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، اور جو لوگ ایمان لائے اس پر جو نازل ہوا اور اس سے پہلے جو نازل ہوا، وبالآخرة هم یوقنون، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس میں دو چیزیں بہت ہی واضح ہیں، ان چیزوں کو ہم بہت ہی لائٹ لیتے ہیں، لیکن ایکچولی ان پر اگر ہم عمل کریں تو ہماری زندگی بہتر سے بہترین ہو سکتی ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے کس پر؟ کتاب پر۔ اچھا، ایمان پر کتاب لانا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس میں لکھا ہے آپ کو یہ یقین ہے کہ وہ صحیح ہے اور آپ اس پر عمل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہاں کہتے ہیں سود حرام ہے، لیکن اگر آپ سود کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ قرآن میں جو لکھا ہے وہ صحیح ہے۔ دین بھی تباہ ہو گیا آپ کا، دنیا بھی تباہ ہو گئی۔ اگر اس میں کہتے ہیں کہ قرآن میں کہتے ہیں جھوٹ مت بولو، اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا قرآن پر یقین نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جھوٹ سے تو بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں اور جھوٹ میں تو میری عزت بڑھتی ہے، لیٹس سپوز فار دا شارٹ ٹائم، بہت کم وقت کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس قرآن پر اور اس کی باتوں پر ایمان نہیں ہے، یا اگر ہے تو عمل نہیں کرتے۔ لیکن اگر ایک چیز پر ایمان نہ ہو تب ہی آپ عمل نہیں کرتے، اگر اس پر یقین ہو کہ یہ ٹھیک ہے اور یا یہ میرے فائدے کے لیے ہے تو پھر انسان اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، آپ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہاں کہتے ہیں والذین، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں یا مومن ہے تو وہ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر، تو آپ مومن نہیں، یا آپ کا ایمان بہت ہی کمزور ہے اگر آپ اس قرآن کی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ اپنے ایمان کی فکر کرے، ڈرے اس اللہ سے۔ اور اس کے بعد کہا گیا ہے اور وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ ایمان والے ہیں۔ اچھا، آخرت پر کون یقین رکھتا ہے اور کون نہیں رکھتا؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے معاملات میں اور انسان کے معاملات میں، اسے آخرت پر یقین ہوتا ہے۔ میں ایک آسان مثال آپ کو دیتا ہوں۔ گھر میں آپ کا ملازم ہے، اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے یا چوری کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ جب مالک آئے گا وہ مجھے بہت بے عزت کرے گا، مجھے سزا دے گا اور مجھے تکلیف و ایذا دے گا۔ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ اس گھر میں نہ چوری کرتا ہے، نہ ان کی عورتوں پر غلط نظر رکھتا ہے، نہ کوئی اور بری کام کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے یقین ہوگا کہ پھر مجھے سزا ملے گی۔
ایک افسر ہے، سرکاری افسر، وہ اگر کرپشن کرتا ہے تو وہ ڈرتا ہے اگر میرے کرپشن کا پتہ چلا تو مجھے سزا ہوگی۔ ایک دکاندار ہے، وہ ملاوٹ کرتا ہے، اسے اگر پتہ چل، وہ ڈرتا ہے کہ اگر گورنمنٹ کو پتہ چلا مجھے سزا ہوگی۔ تو اس طرح دنیا میں جب ہم غلط کام کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کا خوف ہی نہیں، اللہ کا ڈر ہی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمیں آخرت کا بتایا جاتا ہے، آخرت کا ہمیں اس لیے بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر آخرت میں آپ کا حساب ہوگا۔ جو اچھے کام کیے ہیں اس پر کریڈٹ دیا جائے گا، جو برے کام کیے ہیں اس کی سزا دی جائے گی، لیکن ہم ڈرتے ہی نہیں اللہ سے۔ جب ہم ڈرتے نہیں اللہ سے، اس وجہ سے ہم غلط کام کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں آخرت کا ہی یقین نہیں ہے۔ ہم کہتے دیکھیں گے اس ٹائم کیا پتہ چلتا ہے۔ اس دن سے ڈرے جب آپ اللہ کے سامنے ہوں گے۔ آپ نے دنیا میں جتنی گناہ ظلم، لوگوں کے پیسے حرام کمائے ہیں، آپ کو ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا۔ یہ نہ سوچے کہ ابھی ہم حرام کر لیں گے اور پھر توبہ کر لیں گے، نہیں۔ جو حرام کا پیسہ، جو حرام کے کام، جو زیادتی آپ نے لوگوں کے ساتھ کی ہے، وہ سب واپس کرنا ہوگا۔ ہر ایک سے معافی مانگنی پڑے گی، تبھی آپ کو معافی ملے گی۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی تو معافی مل سکتی ہے، لوگوں سے جو زیادتیاں کی ہیں اس پر خلاصی ممکن نہیں۔ اللہ سے ڈریں، جو کام بھی کرنا ہے اللہ سے ڈر کے کریں۔ جو ذمہ داری آپ کو اللہ نے دی ہے، خواہ وہ سرکاری ہو، پرائیویٹ ہو، ان میں اللہ سے ڈریں، اور ہر وہ کام جو آپ کو پتہ ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک آسان مثال دیتا ہوں۔ ایک فوجی ہے، اسے اس کا افسر حکم دیتا ہے کہ ایک بے گناہ کو مارو۔ ایک دہشت گرد ہے، چلے وہ تو ٹھیک ہے، ایک بے گناہ کو مارو۔ اسے بھی پتہ ہے کہ یہ بے گناہ ہے، یہ پھر بھی مارتا ہے۔ اسے اپنے افسر کا خوف تو ہے، خدا کا خوف نہیں ہے۔ اسے یہاں سوچنا چاہیے کہ میں جواب دہ کس کو ہوں گا؟ مالک الملک کو، رب العالمین کو، رحمان رحیم کو جواب دہ ہوگا، اور آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ خدا را انسانوں سے نہ ڈرے، انسانوں کی ڈر کی وجہ سے غلط کام نہ کرے، افسر کی وجہ سے کرپشن نہ کرے، آئی جی، ڈی آئی جی، جرنیل، کرنیل کی وجہ سے بے گناہ پر ظلم نہ کرے۔ آخرت میں آپ کو صرف اللہ کو جواب دینا ہے۔ کیا آپ وہ جواب دے سکتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو نہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، نہ اس کو سنجیدہ لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو لبرل ہیں، اور جو لوگ ان لوگوں کی ڈر کی وجہ سے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، انہیں آخرت ذہن نشین کرنا چاہیے۔ کیا آپ جواب دے سکتے ہیں اللہ کے سوالوں کا؟
ان پر سوچے اور اپنے گریبان میں جان کر دیکھے۔